احکام و تاریخ قربانی اور اس کی حقیقت۔ پارٹ نمبر 2۔ قربانی کا ایک عظیم الشان واقعہ سنت ابراہیم علیہ السلام۔ قربانی کا بحیثیت عبادت کے مشروع ہونا اگرچہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ثابت ہے، لیکن اس کی ایک خاص شان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک واقعے سے شروع ہوتی ہے، اور اسی کی یادگار کی حیثیت سے شریعت محمدیہ میں قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ عالم کا ایک بے نظیر اور سبق آموز واقعہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو سورہ صافات میں کس قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اسلام میں مسئلہ قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مرکزی نقطہ یہی واقعہ ہے، اس لیے اس کا جتنا حصہ قرآن اور مستند روایات سے ثابت ہے اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ دعوت حق۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیغمبرانہ فریضے اور دعوت حق کو لے کر اٹھے تو سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی سے سابقہ پڑھا۔ آداب پدری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کو بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، مگر وہ اس پر بھی خفا ہو گئے، گھر سے نکالنے اور تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینے لگے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یعنی میں ضرور تم کو پتھروں سے سنسار کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بت پرستی کی آبائی رسم کو چھوڑنے اور اس کی دعوت دینے کے سبب والد سمیت پوری قوم مخالف ہو گئی۔ قوم کی دشمنی اور آگ میں ڈالنا۔ ان ظالموں نے اس بزرگ ہستی کو آگ میں ڈال کر جلانے کا ایک جشن منایا۔ وہ جس وقت آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ میری امداد کی ضرورت ہو تو حاضر ہوں۔ فرمایا کہ اگر امداد آپ کی ہے تو مجھے ضرورت نہیں، جس ذات کے لیے یہ معاملہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ خود علیم و خبیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے میں اس پر راضی ہوں۔ عراق سے ہجرت۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو بردم و سلامن یعنی ٹھنڈک اور سلامتی بن جانے کا حکم دیا۔ اس کے آسماں بوس شعلے ان کے لیے گلزار بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتے، ان لوگوں کی دشمنی اور تیز ہو گئی۔ ماں باپ اور خاندان اور وطن کو اللہ سے بیگانہ پایا تو ان سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، یعنی میں اپنے پروردگار کی رضا جوئی کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کسی ایسے مقام کی طرف فرمائیں گے جو ان کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ پروردگار کی طرف جانے کا مطلب یہی تھا کہ کسی ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پروردگار کے احکام کی تعمیل آسان ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، ان کو ساتھ لے کر اپنے وطن عراق سے نکل کھڑے ہوئے اور علاقہ فلسطین کنعان میں قیام فرمایا۔ 86 سال کی عمر میں اپنے وطن اور ماں باپ، اعزاء اور احباب سب کو اللہ کے لیے چھوڑ کر دار غربت میں بے یار و مددگار بسر کرنے لگے۔ اولاد کے لیے دعا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین، یعنی اے میرے پروردگار مجھے اولاد صالحین میں سے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔